خواتین و حضرات, اگر آپ عارف والا یا اس کے گرد و نواح میں ہیں تو آپ رجوع کر سکتے ہیں. دی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف انٹرپرینورشپ صرف خواتین کے لیے نہیں ہے. ایک فیمیل ہے, اس کو بالکل بھی ویژن نہیں ہے یا اس کا بالکل بھی کانسیپٹ نہیں ہے, بس اس نے سنا کہ یہ کچھ فری لانسنگ ہوتی ہے, وہ آپ کے پاس آتی ہے, تو آپ اس کے سامنے پلیٹ میں کیا کچھ رکھیں گے؟ پکانا کچھ بھی اچھا نہیں, کچھ بھی اچھا پکا پکایا مل جائے وہ ٹھیک ہے. اپریسیشن کتنی ملی, اور وہی بات کہ وہ ٹانگیں کھینچنے والے کتنے, کہ اچھا جب کر لو گی تو پھر ہم دیکھیں گے. خود بات کری ہوتی تھی تو لوگ سب سے پہلے تو اس چیز کو سننے کو تیار نہیں تھے کہ ایک خاتون ہم سے بات کر رہی ہے, ہمیں سکھائے گی, سمجھائے گی. اب یہ بھی دور دیکھنا پڑے گا کہ جب تک میں خود سامنے نہیں آؤں گی ایک سکسیس سٹوری بن کے, تب تک لوگ یقین نہیں کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بول چال کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ٹیبل ٹاک کا سلسلہ جاری ہے جی, اور اس کی ایک اور ایپیسوڈ جس میں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوگا. آج ہم خواتین کے حوالے سے بات کریں گے, وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جب میں نے اپنا وائس اوور کا کورس لانچ کیا تھا تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا, میرا جو ایک یوٹیوب چینل ہے یہ جس پہ آپ ابھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, یا پھر آپ کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بول چال کے نام سے, 90% میل وہاں پر ہیں اور جسٹ 10% فیمیلز ہیں وہاں پر. لیکن جب میں نے کورس اناؤنس کیا اور اس پہ جب میں نے خواتین کا رجحان دیکھا تو آپ یقین کریں 70% فیمیلز کورس کرنے کے لیے آتی تھیں کہ ہم گھر بیٹھے ایک روزگار کمانا چاہتی ہیں. تو میں بڑا حیران ہوا, اور پہلے کورس سے لے کر اب تک کے جتنے بھی جو بھی سلسلے ہیں اس میں ایسا ہی ہے, 60% 70% فیمیلز کا رجحان. یہ چھپ کے کیوں رہتی ہیں, یہ سامنے کیوں نہیں آتی, ان کو کیسے موٹیویٹ کرنا ہے, کون کون سے ادارے ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, تھوڑا سا سرچ آؤٹ کریں, بہت کچھ ملے گا. لیکن آج ایک ایسی شخصیت کو ہم نے یہاں پر مدعو کیا ہے جو باقاعدہ طور پر ایک پورا ادارہ چلا رہی ہیں, وومن امپاورمنٹ کے اوپر کام کر رہی ہیں. ان کا ادارہ کیا ہے, کیا کچھ وہ کام کر رہی ہیں اس کے اوپر, ان سے ہم بات کریں گے. ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. میم دعا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. عارف والا سے بلانگ کرتی ہیں جی, بہت ہی چھوٹا سا ایک شہر, لیکن اب انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ بڑا ہوگا, ریکگنائز ہوگا. اسی طرح کے جب چہرے سامنے آئیں گے. میم کیا ادارہ ہے آپ کا, کیا نام ہے, کیا کام ہے؟ دی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف انٹرپرینورشپ آج سے 3 سال پہلے عارف والا میں ہم نے اس کو سٹارٹ کیا, اور کام ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ میں پچھلے 8 سال سے فری لانسنگ کر رہی ہوں. تو مجھے بالکل مطلب آئی واز ون آف دی فرسٹ فیمیل لیڈیز ان پاکستان جنہوں نے فری لانسنگ اسٹارٹ کی, کہیں سے سیکھی آن لائن ہی, کیونکہ 8 سال پہلے ایون کوئی یوٹیوب چینل نہیں تھا, اتنے ریسورسز نہیں تھے. اب تو ماشاء اللہ مطلب آپ یوٹیوب اوپن کریں تو ہمارے بہت سارے انفلوئنسرز اور موٹیویشنل اسپیکرز جو ہیں وہ بھی فری لانسنگ پہ ٹریننگ دے رہے ہیں, تو بہت سارا مواد اب موجود ہے. تو 8 سال پہلے ایسی کوئی فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھیں. تو گلوبل سوشل انٹرپرینورشپ اکیڈمی تھی, پاکستانی بیسڈ ہیں, محمد صدیق ہیں, اٹلانٹا میں ہوتے ہیں. تو وہ ایک ویژن اور مشن لے کے آئے تھے پاکستان میں, آن لائن ٹریننگ دی تھی, اور ان کا یہ مشن تھا کہ وہ 1 ملین پاکستانیوں کو فری آف کاسٹ فری لانسنگ سکھائیں گے. لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکی. لیکن میں نے وہاں سے فری لانسنگ سیکھی, اور وائس آف امریکہ پہ جب میری ایک خبر چلی, سکسیس سٹوری چلی, تو اس کے بعد مجھے فوراً محسوس ہوا کہ فری لانسنگ سیکھ کے میرے پاس ایک ایسی اسکل آ گئی تھی جس کی پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت تھی. اور مجھے آئیڈیا ہوا کہ اب میرے اوپر ایک اسکل سیکھنے کے بعد بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے کہ میں اس کو صرف اپنی حد تک نہیں رکھ سکتی, مجھے یہ سکھانا ہے, مجھے اس کو بانٹنا ہے, اور جتنا زیادہ ہو سکے اتنا اس کو بانٹنا چاہیے, سکھانا چاہیے. تو انسٹیٹیوٹ آف انٹرپرینورشپ اسی سلسلے میں اس کا آغاز کیا, اور میں نے اس کو شروع کیا اپنے ہی شہر سے, عارف والا سے. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ میں خود کیونکہ ساؤتھ پنجاب سے ہوں, تو مجھے ہمیشہ سے ساؤتھ پنجاب میں رہتے ہوئے پہلے پڑھائی کی, گرو کیا ہر لحاظ سے. تو مجھے آئی ڈونٹ نو باقی سب ساؤتھ پنجابینس کو بھی ہوگا, تو ہمیں ایک شکوہ رہتا ہے ہمیشہ کہ آئی ٹی انڈسٹری میں اور ایجوکیشن میں ہمارا علاقہ جو ہے وہ اگنورڈ ہے.
تو میں نے یہ سوچا تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم صرف اسی شکوے پہ رہ جائیں, ہمیں اسٹیپ فارورڈ کرنا ہے اور اپنے علاقے کو ایک پہچان دینی ہے, ایک نام دینا ہے اور اپنے ساتھ والے لوگوں کو خود امپاور کرنا ہے. تو میں نے انسٹیٹیوٹ آف انٹرپرینیورشپ کا آغاز آری والا سے کیا, ایک چھوٹے سے شہر سے کیا. 2017 میں میں خود کالج گوئنگ تھی اور مجھے یاد ہے کہ 2017 میں ہی میں نے اپنے کالج کی ہی ایک کانوکیشن میں اناؤنسمنٹ کی تھی کہ آری والا میں ایک ایسا فنانسنگ یونٹ بنے گا انشاءاللہ کہ باقی شہر سے یعنی لاہور سے, اسلام آباد سے لوگ آئیں گے, بچے آئیں گے اور وہ آری والا جیسے چھوٹے سٹی میں آ کر اس طرح کی اسکل سیکھیں گے اور امپاور ہوں گے. تو آج 3 سال بعد الحمدللہ یعنی 2019 میں ہم نے اس کا آغاز کر دیا تھا. تو آج ایز وی اسپیک ہم لوگ اس مقام پہ ہیں کہ لاہور سے اور اسلام آباد سے اور بہاولپور سے یعنی بڑے شہروں سے ہم نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا ہے کہ اب بچے چھوٹے شہر میں آ کے امپاور ہوں گے. تو اسی سلسلے میں دی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف انٹرپرینیورشپ. جب آپ نے اناؤنسمنٹ وہ کی تو اپریسیشن کتنی ملی, اور وہی بات کہ وہ ٹانگیں کھینچنے والے کتنے کہ اچھا جب کر لو گی تو پھر ہم دیکھیں گے؟ ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہے. پہلے تو یہ کہ جب میں نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی تو اس وقت فری لانسنگ کیا ہوتی ہے, انٹرپرینیورشپ کیا ہوتی ہے, میں کس حوالے سے بات کر رہی ہوں, میں اپنے شہر کے لوگوں سے کیا وعدہ کر رہی ہوں, اس چیز کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. تو پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپریسیشن تو ٹل دس ٹائم انفارچونیٹلی یہ شاید ہمارا ایک رجحان ہی نہیں ہے کسی کو اپریشیٹ کرنے کا. تو آ جائے گا آہستہ آہستہ انشاءاللہ. اب جہاں پہ نگیٹیوٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ بہت سارے پازیٹیو لوگ بھی ہوتے ہیں. تو بہت کم تھا اور میں نے ایک عرصہ اس چیز میں لگا دیا کہ آری والا میں اور ساؤتھ پنجاب میں خاص طور پہ مطلب دی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف انٹرپرینیورشپ, اس کا ویژن اور اس کا مشن تو ایک طرف رہ گیا. صرف ایک فری لانسنگ ورڈ اور انٹرپرینیورشپ ورڈ کو ہی ایکسپلین کرنے میں ہمیں 1 سال تو اسی میں لگ گیا. ہم نے اویئرنیس کیمپینس کی, لوگوں کو گھروں میں جا کر ایون بتایا کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اور ہم کیا شروع کرنے والے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہے. تو آپ کا ادارہ کن کن چیزوں کو بیسیکلی مطلب ایک فیمیل ہے, اس کو بالکل بھی ویژن نہیں ہے یا اس کا بالکل بھی کانسیپٹ نہیں ہے, بس اس نے سنا کہ یہ کچھ فری لانسنگ ہوتی ہے, وہ آپ کے پاس آتی ہے, تو آپ اس کے سامنے پلیٹ میں کیا کچھ رکھیں گی کہ مطلب یہ بھی آپشن ہے, یہ بھی آپشن ہے, یہ بھی آپشن ہے, تو وہ کیا کیا آپشن آپ کا ادارہ بیسیکلی دیتا ہے؟ جب میں نے دی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف انٹرپرینیورشپ اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے پہلے بیٹھ کر سوچا کہ جب کسی نے فری لانسنگ سیکھنی ہے یا اس طرف جانا ہے تو آلریڈی لوگوں کے پاس, ہماری یوتھ کے پاس کیا کیا آپشنز موجود ہیں. تو اس میں نے دیکھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ روزگار پروگرام سٹارٹ ہوا, ڈی جی اسکل سٹارٹ ہوا, اور جو کہ ماشاء اللہ ابھی تک بھی بہت کامیابی سے ورک کر رہا ہے. بہت ہزاروں لاکھوں لوگوں کو امپاور کیا انہوں نے. پھر ہمارے بہت سارے یوٹیوبرز تھے جنہوں نے بہت زبردست کانٹینٹ یوٹیوب پہ ڈالا, جس میں اگین عمران علی دینا صاحب ہیں, ہم سب کے مینٹور ہیں. تو ان کا جو ان کے چینل کے تھرو ایون انڈینز نے اور آؤٹ آف دی اسٹیٹ بہت سارے لوگوں نے گرافکس ڈیزائننگ سیکھی اور یہ سب کچھ تھا. تو میں نے مینٹورز کے مینٹورز ہیں بے شک, کوئی شک نہیں اس میں. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ ہمارے ایریا میں خاص طور پہ کیا اسٹرگل ہو رہی ہے جو کہ موسٹلی خواتین کے حوالے سے ہوتی ہے. ہمارے ایریا میں سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ فری لانسنگ پہ کسی کو یقین نہیں تھا, اور اب بھی جہاں پاکستان پوری دنیا میں 4تھ نمبر پہ رینک کر رہا ہے, جہاں ہماری فری لانسنگ کے اندر بہت ساری کامیابیاں ہیں, وہاں پہ اسٹل ایک ریزن بہت سارے ایسے ہیں, بہت سارا ایریا ایسا ہے جن کو واقعی ابھی تک بھی فری لانسنگ کا مطلب نہیں پتہ, اس پہ یقین نہیں ہے. بہت سارے مت بنے ہوئے ہیں, بہت اسٹرگل کر رہے ہیں ہمارے فری لانسرز بہت ساری چیزوں میں. تو میں نے بیٹھ کے ایک ماڈیول تیار کیا کہ دی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف انٹرپرینیورشپ کا مقصد کیا ہوگا. تو ہم نے سب سے پہلے بیٹھ کے یہ سوچا کہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہمارے پاس ایک میٹرک کے اسٹوڈنٹ سے لے کے یعنی ایک 16 سال کا بچہ, اس سے لے کر ایک ہاؤس وائف خاص طور پہ مطلب 45 سال کی ایک خاتون ہیں جنہوں نے ایون کبھی موبائل استعمال نہیں کیا, کبھی لیپ ٹاپ استعمال نہیں کیا, اور وہ اسکل سیکھنا چاہتی ہیں اور وہ فری لانسنگ کی طرف آنا چاہتی ہیں یا آن لائن ارننگ کرنا چاہتی ہیں. تو ہم نے ان کو کیسے انیبل کرنا ہے. تو وہاں پہ پھر ہم نے سب سے پہلے تو فیصلہ یہ کیا کہ ہمیں ایک ایسا ماڈیول تیار کرنا ہوگا کہ جب تک اسٹوڈنٹ باقاعدہ ارننگ سٹارٹ نہیں کر لیتا, اپنے انٹرنیشنل پروجیکٹس کے تھرو ڈالرز اس کے اکاؤنٹ میں آ نہیں جاتے, تب تک تو اسٹوڈنٹ ہماری ذمہ داری ہے, ہم سب سے پہلے تو یہ کلیم کریں گے.
اور یہ وعدہ کریں گے اور اس چیز پہ قائم رہیں گے. پھر اس کے بعد ہم نے مارکیٹ ریسرچ کی, کیونکہ میں خود 8 سال سے فریلانسنگ کر رہی تھی اور الحمدللہ ٹاپ ریٹڈ فریلانسر ہوں فائیور پہ. تو بہت ساری جو ٹاپ ٹرینڈنگ سکلز تھیں جس کا مجھے خود بھی آئیڈیا تھا, جو پچھلے 10 سال سے فریلانسنگ میں ٹرینڈ پہ ہیں اور وہ آگے بھی رہنے والی ہیں, کیونکہ ان کے بغیر اس ڈیجیٹل ایرا میں گزارا نہیں ہے. تو ہم نے ان سکلز کو الائن کیا اور ان کا ایک کورس کانٹینٹ تیار کیا اس طریقے سے کہ ایک ایسا بچہ جس نے ہمارے پاس آ کر پہلی دفعہ لیپ ٹاپ آن کرنا ہے, وہ لیپ ٹاپ اوپن کرنے سے لے کے اس کو پوری طرح سے سیکھنا, کوئی بھی ڈیجیٹل اسکل سیکھنا, اور اس کے بعد فریلانسنگ, کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا, تو ان ساری چیزوں کو ہم اسے سکھائیں گے ایٹ دی اینڈ آف دی کورس, جب تک کہ وہ ارننگ نہیں کر لیتا. تو اس طریقے سے ہم نے اس کو کیا, اور اس میں ڈفرینٹ ایگزامپلز ہیں, سکسیس اسٹوریز ہیں. فار ایگزامپل اب جیسے ہاؤس وائف آتی ہیں اور میں نے کہا کہ انہوں نے کبھی موبائل استعمال نہیں کیا, کبھی انٹرنیٹ استعمال نہیں کیا, تو لیکن وہ بہت اچھی کوکنگ کر لیتی ہیں, جو کہ ایک ایسی اسکل ہے جو آلریڈی ان کے پاس ہے, ان کو سیکھنی نہیں پڑے گی, ٹائم لگانا نہیں پڑے گا. تو ہم نے ان کو ایون اپنے کاؤنسلنگ سیشن میں صرف اتنا ہی موٹیویٹ کیا کہ آپ نے اور کچھ بھی نہیں کرنا, آپ کوکنگ کرتے ہوئے صرف آپ نے اپنے کچن کے ایک کارنر پہ کیمرہ رکھ دینا ہے یا اپنا موبائل رکھ دینا ہے جس میں آپ کا فیس بھی ایون نظر نہ آئے. تو آپ کی وہ جو ریسیپیز ہیں وہ ایون آپ یوٹیوب پہ شیئر کر سکتی ہیں اور اس سے آپ ڈائریکٹلی ارننگ کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ ایسی اور بہت ساری ایگزامپلس ہیں جو ہم نے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ میں, جس کے تھرو وومن کو خاص طور پہ امپاور کیا. اچھا, ایک ایسا سوال کہ جو بنتا ہے بھیا, کیونکہ جس ریجن کی انہوں نے بات کی میں بھی آلموسٹ اسی ریجن سے جو ہے وہ بلانگ کرتا ہوں, تو کیسے کرتی ہیں؟ مطلب ایک خاتون کو رضامند کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے پورے خاندان کو آپ ایکچولی رضامند کر رہی ہوتی ہیں, تو یہ کیسے جو ہے وہ کر لیتی ہیں؟ تو مطلب اتنا بڑا کہاں کہ اگر جیسے آپ نے کہا کہ ایک ہاؤس وائف ہیں, سب سے پہلے تو بھائی اس کے شوہر کو منانا پڑے گا کہ یہ کرنا ہے. بالکل. تو یہ کیسے کرتی ہیں, کیسے مطلب ذرا کر کے بالکل ریئل, کیونکہ آپ خود ساؤتھ پنجاب سے ہیں تو یہ سوال آپ ہی کر سکتے تھے مجھ سے. آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس ریجن میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ ایون اب بھی یہ ٹرینڈ ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ یا تو اگر تعلیم حاصل کر سکتی ہیں تو صرف میٹرک تک, یا اگر بہت زیادہ ہے تو ڈاکٹر بنایا جاتا ہے خاص طور پہ, کہ بس ایک ہی پروفیشن ہے ہمارے لیے, اس کے علاوہ اور کسی بھی چیز کا کنسیپٹ نہیں ہے, کسی قسم کی تعلیم کا نہیں ہے. ہمارے وہاں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے, مطلب ان کیس آری والا سے خاص طور پہ یا برے والا سے کسی کو گریجویشن کرنی ہے, یونیورسٹی میں جانا ہے, تو وہ 4 گھنٹے کا 5 گھنٹے کا سفر کر کے بہاولپور جائیں گے, ملتان جائیں گے یا لاہور آئیں گے. تو اس چیز کا تو بالکل ہی خیر کانسیپٹ نہیں ہے. تو میری سب سے بڑی اسٹرگل جو ہے وہ اسی حوالے سے رہی, لیکن میں فارچونیٹ تھی کیونکہ فریلانسنگ میں نے سیکھی اپنے بھائی سے, اس میں ان کی سپورٹ تھی بہت زیادہ. حالانکہ میری خود کی یہ اسٹوری تھی کہ مجھے گھر سے میں FSC کے لیے لاہور آئی تھی اور مجھے بس ایک ہی گول ملا تھا گھر والوں کی طرف سے کہ مجھے ڈاکٹر بن کے واپس آنا ہے, لیکن میں ایک فریلانسر بن کے واپس آ گئی. آپ تو ڈاکٹر فریلانسر بن گئے. بالکل. تو یہ ایک سپورٹ رہی, اور بھائی نے پھر گھر والوں کو سمجھایا کہ ایک چیز ہوتی ہے, اگر یہ اس طرف جانا چاہ رہی ہیں تو ان کو جانے دیں. اور اگین میں فارچونیٹ رہی کہ جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اسٹیپ فارورڈ کرنا پڑے گا اپنے علاقے کی اسٹیریوٹائپ کو توڑنے کے لیے, مجھے خود آگے آنا پڑے گا. میں بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ انٹروورٹ تھی, مجھے ابھی بھی بولنا نہیں آتا. تو لیکن جب میں نے یہ فیصلہ کیا اور مجھے آئیڈیا ہوا کہ جب تک میں خود سامنے نہیں آؤں گی ایک سکسیس اسٹوری بن کے, تب تک لوگ یقین نہیں کریں گے. تو فیملی کی سپورٹ تھی, اور اس کے بعد میں نے پھر اسی طریقے سے اپنے ایون آج بھی جتنی بھی فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں موسٹلی مجھے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں, کالز آ رہی ہوتی ہیں کہ میم ہمیں آئیڈیا ہے, ہم یہ کورس کرنا چاہتے ہیں, گھر والے مان نہیں رہے, سسرال والے نہیں مان رہے. اچھا. تو یہ بھی ایک چیلنج ہے. اور میں لٹرلی آپ کے والا وہ جو سوال ہے کہ میں کسی کے شوہر سے بات کر رہی ہوتی ہوں, ان کو سمجھا رہی ہوتی ہوں کہ اگر وہ یہ گھر بیٹھ کے ہی کرنا ہے, 4 دیواری میں بیٹھ کے کرنا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ فریلانسنگ پروفیشن بنا ہی خواتین کے لیے ہے, ہمارے لیے بنا ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کے 4 دیواری میں بیٹھ کے پوری دنیا سے رابطہ کر سکتے ہیں, ڈالرز ارن کر سکتے ہیں, گلوبل لیول پہ ایک ایکسپوئر ہوتا ہے ہمارا. تو اس لیے زیادہ اسٹرگل بھی اس حوالے سے رہی. تو لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب عارف والا اور ساؤتھ پنجاب
یعنی میں لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے. کچھ اب دور بھی ایسا آ گیا ہے کہ ابھی ہم صرف وہ اس اسٹیریوٹائپ پہ نہیں رہ سکتے کہ نہیں جی خواتین جو ہیں وہ گھر سنبھالیں. اب خواتین کے کنٹریبیوشن کی وہ ضرورت ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں. لیکن یہ اسٹرگل چل رہی ہے اور پتہ نہیں اب ویسے بھی جو ہے وہ اب تو کہا یہ جاتا ہے کہ پہلے ایک کماتا تھا 10 کھاتے تھے, اب 10 کے 10 کما رہے ہوتے ہیں تب بھی پوری نہیں پڑ رہی. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل. تو کیا پرسنٹیج ویسے کیا ہوتی ہے کہ ایگری ہونے کی اور ڈس ایگری ہونے کی؟ عدیل اس میں کیونکہ ایون دی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف انٹرپرینورشپ کی اگر آپ برانڈنگ دیکھیں تو وہ ساری میں نے خود کی ہوئی ہے, تو اس میں بہت فیمنسٹ سے کلرز ہیں. مجھے جن لوگوں کو پتہ ہے ان ساری چیزوں کا وہ بڑا شکوہ کرتے ہیں اس حوالے سے. تو خواب یہی دیکھا تھا, اور جس وقت دیکھا تھا تب آری والا میں ان چیزوں کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. ایون میں خود بات کر رہی ہوتی تھی تو لوگ سب سے پہلے تو اس چیز کو سننے کو تیار نہیں تھے کہ ایک خاتون ہم سے بات کر رہی ہے, ہمیں سکھائے گی, سمجھائے گی. اب یہ بھی دور دیکھنا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن 1 سال کے بعد جا کے اب بھی اس وقت اگر میں بات کروں تو 1 سال تک یہ تھا کہ ایون کوئی ایک بھی فیمیل اسٹوڈنٹ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں نہیں آئی. اچھا. اس کے بعد جو اسٹرگل ہے اب آ کر 60% جو ہماری پاپولیشن ہے انسٹیٹیوٹ کی, ایون جو سکسیس اسٹوریز ہیں وہ خواتین ہیں. آپ مجھے کہیں پہ بھی, کیونکہ ہماری بہت ساری کانفرنسز میں بھی ملاقات ہوئی, تو آپ مجھے جب میری ٹیم کے ساتھ دیکھیں گے تو الحمدللہ اس میں فیمیل ہوتی ہیں. میں جب بھی کہیں کسی بھی میٹنگ پہ جاتی ہوں, کسی بھی جگہ پہ جاتی ہوں, بالکل ایسے ہی ہے. تو اس حوالے سے الحمدللہ بہت کامیابی ہوئی ہے. اچھا, بلکہ آدھا ویسے میرے سوال کا جواب آپ نے خود ہی دے دیا. اگلا سوال میرا یہی تھا کہ جس ریجن کی آپ بات کر رہی ہیں اس ریجن میں ویسے ہی اس طرح کے انسٹیٹیوٹ بہت کم ہیں. تو اگر کوئی بھولا بھٹکا کوئی بھائی آ جائے اور وہ کہے کہ جی ہم نے بھی اس انسٹیٹیوٹ میں, تو صرف فیمیلز کے لیے ہے یا میلز بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, دی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف انٹرپرینورشپ صرف خواتین کے لیے نہیں ہے, یہ ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہے. ایون میری جس کو میں ایک ریئل سکسیس اسٹوری کہتی ہوں اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے اسپیشل اسٹوڈنٹس ہیں جو بائی برتھ سن نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, چل نہیں سکتے, باقاعدہ کہیں پہ جا کر جاب نہیں کر سکتے. تو ابھی ہمارا جو پلاننگز ہے, اور ایون اس طرح کے اسٹوڈنٹس بہت سارے انرول ہو گئے ہیں, سکسیس اسٹوریز بن گئی ہیں اس چیز پہ. اور سب سے زبردست بات یہ ہے جو کہ مجھے ان کو سکھاتے ہوئے سمجھ میں آیا کہ ان کے اندر کسی بھی عام انسان سے زیادہ بہت جلدی وہ پک کرتے ہیں, وہ سیکھتے ہیں. ایک بچہ جب آتا ہے اور ہم اس کی کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کیس ہم اسے کہیں کہ تمہیں ویب سائٹ ڈیولپمنٹ میں جانا چاہیے تو وہ بچہ گھبرا جاتا ہے. ایون وہ خود کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, لیکن جو اسپیشل اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ کسی بھی عام بچے سے بہت جلدی پک کر لیتا ہے. تو انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ خواتین کے لیے بھی ہے, میل کے لیے بھی ہے. 16 سال سے لے کے 45 سال تک کے افراد, حضرات, خواتین بالکل آ سکتے ہیں اور امپاور ہو سکتے ہیں. خواتین و حضرات, اگر آپ عارف والا یا اس کے گرد و نواح میں ہیں تو آپ رجوع کر سکتے ہیں, اور آپ اگر اچھی انکم کمانا چاہتے ہیں, گرد سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ فوراً سے رجوع کر سکتے ہیں. اچھا, اب اس کے اندر جہاں پر آپ لوگوں کو اس طرف لے کر آ رہی ہیں, لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہیں, ان کے گھر والے بھی جو ہے وہ موٹیویٹ ہو رہے ہیں, تو یقیناً اتنے بڑے ادارے کو چلانے کے لیے بھی آپ کو لوگوں کی سپورٹ چاہیے ہوگی. تو کتنا ایک بڑا مطلب آپ کو لوگوں کا سپورٹ ملتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ جی میں تو اتنی سیلری کے بنا کام نہیں کروں گا, اور کون ہے جو وہ کہتا ہے کہ جی ہم تیار ہیں, ہم ایسے ہی آپ کو جو ہے وہ سرو کریں گے. تو کتنے ادارے کے اندر لوگ کتنے ہیں آپ کے؟ عدیل, سپورٹ کی تو اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے تو پاکستان فری لانسرز ایسوسی ایشن, ابراہیم صاحب, جیسے انہوں نے بتایا کہ کراچی میں کانفرنس تھی اور میں ایز اے اسپیکر انوائٹیڈ تھی جو کہ کووڈ کی وجہ سے ڈیلے ہو گئی. تو اس میں بہترین چیز یہ ہوئی کہ ہم آلریڈی, میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جو کہ اگین موسٹلی خواتین تھیں, تو ہم آلریڈی کراچی پہنچ چکے تھے, بہت ایکسائٹیڈ تھے. تو انہوں نے جب ان کو پتہ چلا تو کیونکہ کووڈ کی وجہ سے کانفرنس تو نہیں ہو سکتی تھی, تو ایک گیٹ ٹوگیدر ہو گئی ہماری. تو اس میں ہم نے جب اپنا تعارف کروایا تو اس دن سے لے کے آج کے دن تک سب سے زیادہ جو سپورٹ رہی ہے وہ پاکستان فری لانسرز ایسوسی ایشن کی رہی ہے. مطلب ہم تو پچھلے 3 سال سے, مجھے خود بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں.
ہم نے کچھ کیا بھی ہے یا نہیں کیا, کیونکہ وہ ایک کنٹینیوس اسٹرگل تھی. تو سپورٹ کی اپنے شہر سے یا اپنے علاقے سے بات کی جائے تو زیرو سپورٹ تھی انفارچونیٹلی اس حوالے سے. مطلب ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی آ کر اتنا ہی کہہ دے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم اس کو کنٹینیو رکھیں. تو کراچی میں ابراہیم صاحب کو ملنے کے بعد اس چیز کا اندازہ ہوا کہ نہیں, ہم واقعی کام کر رہے ہیں, اور کسی بھی چیلنج کی وجہ سے, کسی بھی مشکل کی وجہ سے یہ کام بند نہیں ہو سکتا. ان کیس میں یہ سوچ بھی رہی تھی, تو ان کو ملنے کے بعد مجھے آئیڈیا ہوا کہ نہیں, اب یہ نہیں ہو سکتا. تو سپورٹ اس کے بعد سے ایون پریزیڈنٹ آف پاکستان سے لے کر مجھے لگتا ہے ہم جہاں جہاں گئے, اب تک کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جو ابراہیم صاحب سے ملا اور اس نے آری والا کا ذکر نہ سنا ہو. تو یہ ایک بہت زبردست سپورٹ تھی جس سے مجھے ایک نئی انرجی کے ساتھ میں اس چیز میں واپس انوالو ہو گئی. اور ان کیس ہم انسٹیٹیوٹ میں بات کریں تو سب سے پہلے تو یہ کہ آری والا میں میرے علاوہ اور کوئی فریلانسر تھا نہیں جب میں نے اسٹارٹ کیا. تو اس چیلنج سے نکلنے کے لیے جب ہم نے کورسز لانچ کیے تو میں نے سب سے پہلے صرف وہ سکلز لانچ کیں جس میں آلریڈی ارننگ کر چکی تھی یا کر رہی تھی, جس میں ورڈ پریس تھی, ویب سائٹ ڈیولپمنٹ, ای کامرس تھا. تو اس میں 2 سے 3 سکسیزفل بیجز نکالنے کے بعد میں نے اپنے انہی بیجز کے جو ٹاپ ٹرینرز تھے, اسٹوڈنٹس تھے, ان کو پک کیا کہ وہ اب آگے آ کے ٹریننگ دیں گے. اور جب انہوں نے آگے اگین کامیاب بیجز نکالے تو اب ہم نے یہ رول بنا لیا انسٹیٹیوٹ کا کہ عارف والا میں خاص طور پہ جو بھی ٹرینر ہوگا ہمارے انسٹیٹیوٹ میں وہ ہمارا ہی اسٹوڈنٹ ہوگا. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم آلریڈی ایک ماڈیول پہ چل رہے تھے کہ ہینڈ ہولڈنگ تب تک کرنی ہے جب تک اسٹوڈنٹ باقاعدہ ارننگ کرنا شروع نہیں کر دیتا. تو اس ماڈیول پہ چلنا کسی بھی اور نئے ٹرینر کے لیے جن کو لگتا ہے کہ صرف ٹریننگ دے کر ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنے میں بہت ہمیں بھی مشکل آتی تھی. تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے تھے. تو آج بھی الحمدللہ 8 جو ہے وہ اسکلز ہو رہی ہیں. تو اس میں کچھ فرینڈس تھیں جو اس وقت بھی میرے ساتھ ہیں, تو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. اور جتنے بھی ٹرینرز ہیں وہ سب آہستہ آہستہ مطلب گرافکس ڈیزائننگ سے اسٹارٹ کیا, فریلانسنگ سے کیا, آج ویب سائٹ ڈیولپمنٹ, امیزون, اور یہ تمام کورسز عارف والا جیسی سٹی میں ہم لوگ کروا رہے ہیں الحمدللہ. اچھا, بینگ اے فیمیل, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ایک عمومی رجحان ہے کہ جو خواتین ہیں وہ زیادہ تر یہ سوچتی ہیں, وہ انہوں نے ایک اپنا کمفرٹ زون بنایا ہوتا ہے. صبح اٹھے, کھانا بنایا, ناشتہ بنایا, چلو جی سب کو آفس کالج بھیج دیا, اس کے بعد سکون سے 2-4 ڈرامے کی قسطیں دیکھیں, پھر جو ہے وہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا ہے, شام کے کھانے کا. تو آپ کمفرٹ زون سے کیسے باہر آئیں یا آپ نے کیسے اس کو کیا, اور فیمیلز کو اس میں سے نکالنے کے لیے کیا میسج دیں گی؟ فری لانسنگ کیونکہ میں نے تو بائی پیشن ایڈاپٹ کی تھی. تو جب اسٹارٹنگ تھا میں نے جیسے بتایا کہ گھر والوں کو بھائی کے علاوہ اماں ابا کو بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ میں کر کے رہی ہوں. تو اب جیسے ہمیں پتہ ہے کہ سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو کلائنٹس ہیں وہ US بیسڈ ہوتے ہیں اور ٹائمنگ کا بڑا ایشو ہوتا ہے, وہ رات کے وقت ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. تو اسٹارٹنگ میں ایسے ہوتا تھا کہ میں اکثر ایون چھپ کے کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوتی تھی. تو وہ آہستہ آہستہ روٹین بن گئی, جیسے جیسے فیملی کو سمجھایا, بتایا. تو ایون میں تو رات کا انتظار کیا کرتی تھی, جاگا کرتی تھی کہ اب میرے کلائنٹ کا ٹائم ہو گیا تو ہم نے ڈیل کرنا ہے ان کے ساتھ. تو ہاں, اب جو ہاؤس وائف آتی ہیں اور جو خواتین آتی ہیں وہ واقعی اگین یہ بھی ایک چیلنج ہے, یہ بھی ایک اسٹرگل ہے کہ جب ہم ان کی کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو صرف ایک اس چیز کے لیے کہ وہ واپس اپنے کمفرٹ زون میں نہ چلے جائیں. اور خواتین کے لیے تو خاص طور پہ کیونکہ ان پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں, چاہے وہ جتنا بھی ارن کر رہی ہوں, وہ ارننگ ایک طرف ہوتی ہے اور جو ذمہ داریاں انہوں نے پوری کرنی ہے ان کو اسی پہ ہی جج کیا جاتا ہے اور اسی پہ کریڈٹس دیے جاتے ہیں. بالکل. تو خواتین کے ساتھ تو ہماری ایک کنٹینیو اسٹرگل رہتی ہے, ہم ان کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹنا, آپ اس کے لیے ٹائم بنائیں. پورے دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, تو نیند آرام کا ٹائم جو ہے وہ اس کو سیکریفائز کر لیں فار دا ٹائم بینگ. تو خاص طور پہ خواتین کو ہم جب ٹرین کر رہے ہوتے ہیں تو ہم آؤٹ سورسنگ کے لیے بھی اس چیز پہ خاص دھیان دیتے ہیں کہ وہ آؤٹ سورسنگ میں بھی ایکسپرٹ ہو جائیں, ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ وہ جس اسکل کو بھی آگے لے کے چل رہی ہیں اس میں ایٹ لیسٹ وہ اگر فار اے ٹائم بینگ یا فار اے لانگ ٹرم وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتی تو وہ اپنی ایک فورس تیار کریں, ایک ٹیم تیار کریں تاکہ وہ آؤٹ سورسنگ کر سکیں اور صرف لیڈ کر سکیں اس کو.
تو مین ورسز فیمیل اگر میں فری لانسنگ کی بات کروں تو کس کو زیادہ مشکلات درپیش ہوتی ہیں؟ فری لانسنگ کی جو اسٹرگل ہے وہ دونوں کے لیے ایکول ہے. ہاں اس میں کچھ چیزیں ہیں جو خواتین کے اینڈ پہ ان کو زیادہ دیکھنی پڑ رہی ہوتی ہیں، اگین فیملی سپورٹ کے لحاظ سے، کیونکہ ہر جگہ ہمارے پاس اس طرح کے مینٹورز نہیں ہوتے، اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہوتی جو ایون گھر والوں کو سمجھا سکیں. تو یہ ایک ایسی اسٹرگل ہے جو خواتین کو ہی صرف دیکھنی پڑتی ہے. ایس مین جو ہیں وہ ان کو اس چیز کا سامنا کرنا نہیں پڑتا. لیکن اوور آل اگر ہم فری لانسنگ کی بات کریں، اگر ہم اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کریں، ریسورسز کی بات کریں پاکستان میں خاص طور پہ، تو وہ اسٹرگل دونوں کے لیے ایکول ہے. اچھا، آپ کا ادارہ جو ہے وہ جس علاقے میں ہے وہاں پر شاید وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کسی کی وہاں پر ایک ارننگ کیپیبلٹی ہوتی ہے، وہ شاید اتنی زیادہ نہیں ہے. تو شروع میں جو سیکھنے کے لیے آتا ہے تو یقیناً آپ نے ایک پورا ادارہ چلانا ہے، اس کے ایکسپینسز ہوتے ہیں، ان کو میٹ کرنا ہے. تو چارجز وغیرہ ایزیلی وہ مینیج کر پاتے ہیں یا اس میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں باجی تھوڑے کٹ کرو پیسے؟ سب سے پہلے تو یہ عدیل کے ایک چھوٹا سا شہر ہے، مطلب اسلام آباد میں تو جتنا ایک محلہ ہوتا ہے اتنا شہر ہے ہمارا عارف والا. سب لوگ جانتے ہیں، باجی کو جانتے ہیں، ابا کو جانتے ہیں، اب مجھے جانتے ہیں. تو ایک یہ دیکھیں میں ذرا گھریلو قسم کے سوال جی بالکل 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 کیونکہ یہ میں فیس کر چکا ہوں، یہ چیزیں میں دیکھ چکا ہوں، یہ چیزیں بالکل ایسے ہی ہے. تو ایک یہ بھی فیکٹر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو فیس ایک اسٹینڈرڈ چارجز ہوتے ہیں وہ میں چاہ کر بھی عارف والا میں نہیں رکھ سکتی، کیونکہ وہاں پہ لوگ اتنا افورڈ نہیں کرتے. لیکن انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف انٹرپرینیورشپ کا مقصد ہی صرف انیبل کرنا تھا، امپاور کرنا تھا. یہ بالکل بھی پہلے دن سے ہی یہ کوئی بزنس ماڈیول نہیں تھا، اور آج بھی اور نیکسٹ بھی انشاءاللہ جب تک یہ چلتا رہے گا یہ کبھی بھی کوئی بزنس ماڈیول نہیں بنے گا. میں جب ہم نے چارجز رکھنے تھے تو اس میں بھی ہم نے یہ فیکٹر نہیں سوچا تھا کہ کوئی سسٹینیبلٹی ہو انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے. ہم نے صرف یہ سوچا کہ وہ لوگ جو پے کر سکتے ہیں وہ ایٹ لیسٹ اتنا پے کریں کہ ان کے اندر اس چیز کی قدر پیدا ہو جائے کہ انہوں نے ایک چیز کے لیے پے کیا ہے تو وہ اینڈ تک انہوں نے اس کے ساتھ کنسسٹنٹ رہنا ہے اور سیکھنا ہے. تو چارجز کے حوالے سے بھی پہلا رول یہ ہے، وہ میں نے پہلے بھی بتایا، کہ اسٹوڈنٹ جب تک اپنی پہلی انٹرنیشنل لرننگ تک نہیں پہنچتا تب تک وہ ہماری ذمہ داری ہے. تو عام الفاظ میں جب میں بچوں کو سمجھا رہی ہوتی ہوں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ جب تک آپ اتنا ارن نہیں کر لیتے جتنی آپ نے ہمیں فیس پے کی ہے، یہ بات ان کو زیادہ جلدی سمجھ آ جاتی ہے تو وہ جڑے رہتے ہیں اس چیز کے ساتھ. تو تب تک وہ ہماری ذمہ داری ہیں. تو چارجز جو ہیں وہ انتہائی کوسٹ افیکٹو ہیں ان لوگوں کے لیے جو پے نہیں کر سکتے، ان کے لیے 100% اسکالرشپ ہیں. اور ماشاءاللہ سب سے زیادہ سکسیس سٹوریز بھی ایسے بچوں کی ہی ہیں، اور جو پے کر سکتے ہیں وہ پر منتھ 5000 ہے صرف، اور تو نہ ہونے کے برابر، بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اور اس میں وہ امیزون سیکھ سکتے ہیں، اس میں گرافکس ڈیزائننگ سیکھ سکتے ہیں. سب سے بڑی بات وہ فری لانسنگ سیکھتے ہیں، اور تب تک سیکھتے ہیں جب تک وہ ارننگ نہیں کر لیتے. تو فیوچر کیا ہے اس ادارے کا؟ کیا کچھ آگے آپ نے مزید سوچ رکھا ہے؟ اس کو عارف والا تک ہی رکھنا ہے، مزید شہروں تک لے کے جانا ہے، کچھ چیزیں اس میں مزید ایڈ اپ کرنی ہے؟ کیا پلانس کیا ہیں آپ کے؟ جب اس کو سٹارٹ کیا تھا تب تو عارف والا کی انیبلمنٹ کے حوالے سے ہی سوچا تھا، لیکن مجھے بالکل، کیونکہ ہم نے کبھی اس کی مارکیٹنگ نہیں کی، کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا، لگے ہوئے تھے بس انیبلمنٹ کے لحاظ سے. تو جب سے میں پاکستان فری لانسرز ایسوسیشن کا حصہ بنی ہوں اور ابراہیم صاحب نے ہر جگہ عارف والا کر دیا ہے، تو تب سے تو اب ایک آپ یہ کہہ لیں کہ مجبوری بن گئی ہے. ہم لوگ کراچی جاتے ہیں، اسلام آباد جاتے ہیں، تو سب یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اب یہاں پہ کیمپس کب بنے گا. تو میرا خیال ہے کہ عارف والا کے بعد پورا پاکستان ڈیزرو کرتا ہے کہ یہ ماڈیول ریپلیکیٹ ہو، اور ابراہیم صاحب بھی اس چیز پہ خاص طور پہ توجہ دے رہے ہیں. وہ ہر جگہ جا کے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ماڈیول کو ریپلیکیٹ کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ انیبل ہوں. بڑے شہروں میں ہوگا یا چھوٹے شہروں میں ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ عارف والا سے نکل کے سب سے پہلے ساؤتھ پنجاب کو ہی کور کریں گے، کیونکہ وہاں پہ سب سے زیادہ ضرورت ہے. لاہور، اسلام آباد، کراچی میں گورنمنٹ کے بہت سارے پروگرامز چل رہے ہیں بہت کامیابی سے ماشاءاللہ. تو بچوں کے پاس آلریڈی
بہت فیسلٹیز ہیں. تو اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو میرے پلانز میں اگین وہی یاری والا کی طرح وہی علاقے شامل رہیں گے جو میں سمجھتی ہوں کہ اس لحاظ سے اگنورڈ ہیں اور خاص طور پہ خواتین کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں. تو ہم انہیں سے اسٹارٹ کریں گے اور پھر بڑے شہروں میں بھی انشاءاللہ ضرور کریں گے. یہ تو ایک وہ خاتون تھیں کہ جو دن بھر کام کر رہی ہوتی ہیں, مطلب لوگوں کو کام سکھا رہی ہوتی ہیں. اس سے ہٹ کے اگر میں بات کروں ایک ایسی دعا کی کہ جو ایک گھر میں ہی موجود خاتون ہے, کیا پکانا اچھا لگتا ہے یا نہیں کہ ہاون میں نہیں پکا پکایا مل جائے وہ ٹھیک ہے؟ نہیں بالکل, میں ایک ٹپیکل فری لانسر کی روٹین فالو کرتی ہوں, تو پکانا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. کچھ بھی اچھا تو کھانا کیا اچھا لگتا ہے؟ کھانے میں بھی ویجیٹیرین ہوں تو کھانے کی ایسے کوئی ضرورت نہیں پیش آتی. بس مطلب اپنے چلنے پھرنے کے لیے جتنا چاہیے بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے علاوہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ آف ڈے بھی آپ رکھتی ہوں گی یقیناً, تو اس میں کیا کرنا آپ کو زیادہ پسند ہوتا ہے؟ جیسے میں نے ابھی شروع میں بھی بات کی کہ خاتون ڈرامے یا موویز دیکھنا زیادہ پسند کرتی ہیں, تو آپ کی کیا ہابیز ہوتی ہیں اس میں؟ آف ڈیز میں تو عدیل ایز اے فری لانسر تو آف ڈے مل بھی جاتا ہے, ہم لے بھی لیتے ہیں. ایون اپنے کلائنٹس کو کہہ دیتے ہیں کہ بس ابھی ہم ویکیشنس پہ ہیں. لیکن ایز اے CEO اور ایز این انٹرپرینور ٹرینر جو ہے وہ ایک عرصہ ہو گیا کوئی آف ڈے نہیں ملا. ٹریولنگ پسند ہے بہت زیادہ, تو وہ والی جو ایک چیز ہے وہ کانفرنسز میں ہی پوری ہو جاتی ہے. جیسے ابھی ہم گلگت جا رہے ہیں تو وہ وہاں پہ یہ شوق پورا ہو جائے گا, تو یہ بھی چلتے پھرتے اور کام کرتے ہوئے پورا ہو جاتا ہے. تو ٹریولنگ پھر کس طرح سے؟ دیکھیں اب ٹریولنگ بھی بائی بس کچھ لوگوں کو پسند ہوتی ہے. مجھے ٹرین سے ٹریولنگ کرنا بہت پسند ہے. آپ کو ٹریولنگ کیسے پسند؟ ہاں جی, مجھے بھی پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹرین سے بہت پسند ہے. کراچی کے موسٹلی چکر ٹرین پہ لگے ہیں, تو ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اگین ٹریولنگ میں بھی, تو یہی پریفر کرتی ہوں. ایک چھوٹا سا پیغام, ایک چھوٹا سا میسج جو ینگ لاٹ دیکھ رہی ہے, اور خصوصی طور پر جو اس ینگ لاٹ میں جو خواتین ہیں, جو مستقبل ہیں بہت سارے لوگوں کا, ان کے لیے. جی بالکل, خواتین کے لیے تو خاص طور پہ ہماری اور میرے ساتھ اور بہت سارے لوگ ہیں, بہت ساری وومن انفلوئنسرز ہیں جو آلریڈی وومن انٹرپرینورشپ پہ بہت بات کرتی ہیں. لیکن ہماری بہت زیادہ اسٹرگل کے باوجود خواتین کے اندر ایک ڈر ہے, خاص طور پہ جب آن لائن ارننگ کی ہم بات کرتے ہیں, کسی بھی پلیٹ فارم کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو فیملی سپورٹ اور باقی اسٹرگلس تو ایک طرف رہ گئی. خواتین کے اپنے اندر بھی ایک بہت ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ اسکیم نہ ہو جائے, فراڈ نہ ہو جائے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک پیغام ہے. میں نے ڈرائیونگ سیکھنی تھی تو ہمارے آرے والا میں میرے جو ٹیچر تھے ڈرائیونگ کے, وہ بالکل بھی پڑھے ہوئے نہیں تھے, لیکن ان کی اکثر میں کہیں پہ بھی کوئی چیلنج ہوتا ہے تو مجھے ان کی بات یاد آ جاتی ہے. یعنی پہلی دفعہ جو میرا پہلا دن تھا ڈرائیونگ کا, اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ جو ایک عورت ہے وہ جہاز بھی چلا لیتی ہے, تو آپ یہ مہران بہت اچھی چلا سکتی ہیں. تو میں 2 دن میں مہران بھگانے لگ گئی, یہاں پہ پہنچ گیا. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل. اور ان کی وہ بات مجھے ہمیشہ یاد آتی ہے. تو اور میں نے ان کی وجہ سے 2 دن میں مہران بھگانی شروع کر دی. تو اگین وہی میسیج ہے کہ خواتین سب کچھ کر سکتی ہیں, اور اب ہمیں کرنا چاہیے. لگتا نہیں ہے ویسے کہ آپ بھگاتی ہوں گے. تو خواتین کو آگے آنا پڑے گا, اب یہ ضرورت بھی ہے, اور کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا اپنے گھر میں, اپنی سوسائٹی میں. وہ لوگ جو آلریڈی امپاورڈ ہیں, جو کام کر رہے ہیں, انیبلڈ ہیں, وہ خواتین میری طرح اور بہت ساری وومن انفلوئنسرز کی طرح ایک رول ماڈل کے طور پہ سامنے آئیں, تاکہ وہ علاقے, وہ خواتین جو بس مایوس ہیں, ان کے لیے آپ ایک مثال بن سکیں, ایک رول ماڈل بن سکیں. ان کے لیے پیغام ہے. باقی فری لانسنگ کی اگر ہم بات کریں, انٹرپرینورشپ کی اگر ہم بات کریں, تو وقت ہے کہ انڈیا کی طرح اور باقی ممالک کی طرح ہمیں اپنا آپ منوانا ہے. آلریڈی ہم 4تھ نمبر پہ رینک کر رہے ہیں, اور اس میں صرف ایک چیز ہے, فری لانسنگ میں بہت سارے لوگ, بہت سارے بچے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے, ہمیں کون سی اسکل چاہیے کہ ہم ایک اچھے فری لانسر بن جائیں, کامیاب فری لانسر بن جائیں. تو میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتی ہوں کہ آپ نے چاہے فری لانسنگ کرنی ہے, آپ نے اپنا کاروبار کرنا ہے, یا ایون آپ جاب کریں, کنسسٹنسی ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو صرف ایک کنسسٹنسی کا وعدہ خود سے کر کے آپ اس فیلڈ میں آ جائیں تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. تو جی بھائیوں اور پیاری پیاری بہنوں,
یہ جو جینڈر بائسنس والا ایک سلسلہ ہمارے اس معاشرے کے اندر چل رہا ہے کہ جی میں مرد ہوں تو میں یہ سارا کچھ کر سکتا ہوں، یا یہ میں مرد ہوں اور یہ والا کام تو میرے لیے بنا ہی نہیں ہے، اور یہی رجحان فیمیلز کے اندر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ تو سارے مردوں والے کام ہیں، یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے. تو ان چیزوں میں سے اب یہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں نکلنا ہوگا، اور ہمیں ایز اے ہیومن جو ہے وہ ایک انسان کے طور پہ، نہ کہ ایک مرد اور عورت کے طور پہ، ہمیں ان چیزوں کو اکٹھے لے کر آگے چلنا ہے، بڑھنا ہے. امید ہے کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے. آپ کے گھر میں اگر کوئی خاتون موجود ہیں، وہ یہ سب کچھ کرنا چاہتی ہیں، آگے بڑھنا چاہتی ہیں، تو خدا را ہیلپ کیجئے، نہ کہ دیوار بنیے ان کے لیے. تو امید کرتے ہیں کہ بہت کچھ سیکھا ہوگا اور سیکھنے کو ملا ہوگا. انشاءاللہ یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. مجھے دیجیے اجازت. ٹیک کیئر.